عزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے، آمین۔ ماہ شعبان المعظم اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اس سال رمضان المبارک کے حسین لمحات عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا پاکیزہ معطر و منور مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عظیم الشان مہینہ عطا فرماتا ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اگر تمہیں رمضان کی عزت اور عظمت کا پتہ چل جائے تو تم اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ سال کے 365 دن رمضان ہی رہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے امت محمدیہ کو نہ بخشنا ہوتا تو اللہ رمضان المبارک کو نہ بھیجتا۔ اللہ اگر امت محمدیہ کو اللہ نے نہ بخشنا ہوتا تو پھر سورہ اخلاص بھی نازل نہ فرماتا۔ یعنی یہ رمضان المبارک کی افادیت اور اہمیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، جس طرح ہمارے پاس کسی نے مہمان آنا ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا پھر مہمان ہوتا ہے انتظامات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر آنے والا مہمان دل کے بالکل قریب ہو تو بندہ انتظامات بھی دل سے کرتا ہے اور حسب مراتب انتظامات کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک تو یہ کوئی عام مہمان نہیں بلکہ اللہ کا مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب عام سے مہمان کے موقع پر اس انداز میں استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں تو رمضان کا مہینہ تو ہماری بخشش و مغفرت کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان لے کے آتا ہے۔ رمضان المبارک ایسا سخی مہینہ ہے کہ یہ گھر گھر میں آ کر خود ہی بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان مہیا کرتا ہے۔ بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے، لیکن ان دونوں میں ایک امتیازی فرق ہے۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے دروازے پہ بلا کے دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے دروازے پہ نہیں بلاتا بلکہ خود جا کے اس کے دروازے پر خود عطا کرتا ہے۔ اب بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے، لیکن فرق یہ ہے بیت اللہ اپنے پاس بلاتا ہے، بلا کے بخشوانے کا سبب مہیا کرتا ہے، لیکن رمضان ایسا سخی ہے یہ خود دروازے پہ آ کے ہمیں بخشش و مغفرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔
اور پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ امیر کا دروازہ ہے اس پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہ غریب کا دروازہ ہے، یہ شاہ اور یہ گدا کا دروازہ ہے، نہیں، ہر کسی کے دروازے پر ماہ رمضان سایہ فگن ہوتا ہے۔ بر کمی ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے استقبال کی کمی ہوتی ہے، ہمارے اپنے معاملات کے حوالے سے۔ اور ایک حدیث پاک میں نے یہاں تک پڑھا کہ رمضان کا مہینہ یہ تو رستے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ رستہ آئے گا تو پھر ہی آئے گا، نہیں، رمضان المبارک اور قرآن مجید یہ ایسے اللہ کی طرف سے انعام ہیں، یہ تو اس جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں جس جگہ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، جس جگہ کو کوئی دروازہ ہی نہیں ہوتا، کوئی روشن دان ہی نہیں ہوتا۔ قبر میں بندہ پہنچتا ہے تو قبر میں جو ورثاء ہوتے ہیں وہ قبر کو بند کر کے واپس بعد میں آتے ہیں، رمضان اور اللہ کا قرآن قبر میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے مالک لم یزل میں اس کا گواہ ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے مالک لم یزل میں اس کا گواہ ہوں، یہ میرا ادب کرتا تھا، یہ میرا استقبال کرتا، رمضان کہے گا اس نے میرا استقبال کیا تھا، میری آمد پر اس نے خوشی منائی تھی، اور میری آمد پر اس نے استقبال کے ساتھ ساتھ مجھے گلے لگا کر میرے تقاضوں کو بروئے کار لایا تھا۔ اور اللہ کا قرآن حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ سورہ ملک اللہ کے حضور لاڈ کی صورت میں جھگڑا کرے گی، مالک لم یزل اس کو بخشنا ہے تو بخش دے ورنہ مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ ایسے سخی ہیں رمضان اور قرآن۔ تو بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک ہم پر کچھ ہی دنوں کے بعد، غالباً 3 دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو پا کر پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا انتظار فرماتے رمضان کا، رمضان کے ساتھ بڑی محبت ہوتی حضور علیہ السلام کی، اور حضور علیہ السلام گن گن کر وقت گزارتے، گن گن کر دن گزارتے کہ رمضان، اور حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے، رجب کے مہینے سے، اور کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا، شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا۔ اور پھر جب رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کر لیتے تو حضور جان عالم اللہ کے حضور عرض گزاری کرتے مالک لم یزل جلدی جلدی سے رجب کو گزار کر شعبان کو گزار کر جلد از جلد ہم تک رمضان کو پہنچا۔ اس انداز میں حضور علیہ السلام رمضان کی، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جب رمضان قریب آتا تو 3 مرتبہ تاکیداً یہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، اور تیسری دفعہ پھر فرماتے تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے عرض کی بندہ نواز کیا قیامت آ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں قیامت بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا وحی آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں وحی بھی نہیں آئی۔ حضور کیا جنگ ہونے کو ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے جنگ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر کون استقبال کر رہا ہے اور کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے اللہ جمیع اہل قبلہ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی قبلہ کو ماننے والے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام رمضان کے ساتھ اتنا پیار کرتے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو شعبان کے آخری دن، حضرت سلیمان فارسی راوی ہیں،
آخری دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، تم پر رمضان جیسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو عبادت کی ترغیب دی، قرآن کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر افضلیت اور بلندی عطا کر دی ہے۔ اور صحابہ جانتے ہو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کے فرائض کو اللہ تعالیٰ نے 70 گنا زیادتی عطا فرما دی ہے، اور اس کی نفل کو اللہ تعالیٰ نے فرائض کے قائم مقام کر دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر الصبر، صحابہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور جانتے ہو صبر کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ اور فرماتے وہ شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے وہ شہر یزاد رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر مومنوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ، فراوانی کر دی جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا اعلان فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم کسی کو سیر کرا کے روزہ افطار کرا سکیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں کس نے کہا ہے سیر ہو کے افطار کرانے کا یہ اجر ہوتا ہے؟ بلکہ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کو پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس کو ثواب ملتا ہی ملتا ہے جس نے روزہ افطار کروایا، اور جو بندہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، اللہ دونوں کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس خالق و مالک اللہ کے انعامات کا مہینہ ہے، اس کے فضائل و کمالات اس انداز میں حضور علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں ارشاد فرمایا۔ جب حضور رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت انس کہتے ہیں اور اسی طرح حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ تبدیل ہو جاتا، اور حضور علیہ السلام کمر کس لیتے عبادت کرنے کے لیے، اور پھر سارا مہینہ حضور علیہ السلام بستر پر تشریف فرما نہ ہوتے، عبادت میں گزارتے۔ حضور کا تو چہرہ متغیر ہو جاتا رمضان کی تیاری میں۔ لیکن آج ہم بھی تیاری کرتے ہیں، ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ سحری کے وقت کیا مینیو ہونا چاہیے، افطاری کے وقت کیا مینیو ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں مس نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی رمضان ہمارا خراب نہ گزرے۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے اندر مزید صحت مند ہو جاتے ہیں، وہ صرف کھانے کے لیے رمضان کو گزارتے ہیں۔ سحری کے وقت اس انداز میں اس نیت سے کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے چلو زیادہ کھا لیں، پھر افطاری کے وقت اس نیت سے کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے تھے چلو اب پیٹ بھر کے کھا لیں، پھر رات کو مزید پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ کل روزہ رکھنا ہے چلو آج پیٹ بھر کے کھا لیں۔ یہ رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو اللہ کا دیا ہوا وہ انعام رحمت ہے جو ہم پر احسان بن کر، اللہ کی طرف سے یہ احسان بن کر ہمارے پاس تشریف لاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ساری رات، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رمضان کا سورج طلوع ہو جاتا تو حضور کمر کس لیتے اور پھر حضور علیہ السلام بستر پر تشریف فرما نہ ہوتے، سارا دن قیام کرتے، روزے رکھتے، قیام، رکوع و سجود، اور پھر ساری رات۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدتاً، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے لیے فرض بنا دیا ہے، وقیامہ تطوعاً، اور اس کی راتوں کا جو قیام ہے اللہ نے اس کو تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ کما حق کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر
رمضان کا جب مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت میں اس انداز میں جوش آ جاتا، اتنا جوش جب اندھیری چلتی ہے اس کی ہوا کے اندر بھی اتنا جوش نہیں ہوتا جتنا حضور کے دریائے سخاوت کے اندر جوش آ جاتا، اتنی سخاوت کرتے۔ اور پھر قرآن کے ساتھ حضور کا جو لنک ہوتا رمضان کے مہینے میں، اللہ اکبر، وہ قابل دید نہیں تھا۔ اس انداز میں حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، اس انداز میں کہ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام ملائے اعلیٰ سے اتر کر حضور کے ساتھ دور فرماتے۔ اور جب حضور کا آخری سال تھا رمضان المبارک کا، اس سال جناب جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا۔ قرآن کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، اور قرآن ایسی لا ریب اور لا شک کا کتاب ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ قرآن رمضان سے جدا نہیں اور رمضان قرآن سے جدا نہیں۔ باقی کتابیں بھی ہیں، وہ بھی رمضان کے اندر نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ابراہیمی، صحائف موسیٰ ہیں، یہ ساری رمضان کے اندر نازل ہوئیں۔ لیکن جو فضیلت اللہ نے قرآن کو عطا کی، قرآن بھی رمضان کے اندر نازل ہوا، اس کی شان ہی الگ ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جائے فلاں جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ چیزیں سستی مل رہی ہیں، راشن کا سامان سستا مل رہا ہے، تو ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے چیزیں خریدیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کی لوٹ مار سیل کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیل میلہ ہے۔ وہ کس انداز میں؟ نیکیوں کی سکیم کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، ایک بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مومن رمضان میں سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک سجدے کی بدولت اللہ اس کے لیے زمرجد اور یاقوت کا قیمتی عالی شان جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ اور رمضان کا ایسی سکیم والا اور ایسے ڈسکاؤنٹ آفر والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اس انداز میں اللہ کی رحمتیں عروج پہ ہوتی ہیں، اس انداز میں اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت حضور کی حدیث کے مفہوم کے مطابق 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا سناتا ہے۔ اور پھر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ساعت اور ہر لمحہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ کمی ہے تو ہمارے اپنے میں کمی ہے۔ ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں لیکن تیاری صرف اپنے معاملات کی ہوتی ہے کہ عید کی جو شاپنگ ہے وہ ہم رمضان سے پہلے کر لیں۔ ہم یہ تیاری کرتے ہیں رمضان سے پہلے کیونکہ رمضان کے اندر ہمیں ٹائم نہیں ملنا، عید کی شاپنگ کر لیں، فلاں جگہ پہ یہ چیز دینی ہے اس کی شاپنگ کر لیں، فلاں شاپنگ۔ لیکن حضور علیہ السلام عبادت کی تیاری فرماتے، قیام کی تیاری فرماتے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی تیاری فرماتے، اور صحابہ کو نیکی پر ترغیب دیتے، انہیں ابھارتے کہ ویسے تو صحابہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، ان کے سامنے حضور بیان نہ بھی فرماتے تو وہ بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لیتے، لیکن حضور علیہ السلام شعبان کے آخری دن اہتمام کے ساتھ صحابہ کے جمع غفیر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے، صحابہ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بندہ ساری زندگی روزہ رکھ لے لیکن اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کے روزے الگ ہو جائیں اور رمضان کا ایک روزہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دی ہے، بڑا کمال دیا ہے۔ اور رمضان کے اپنے ہی پروگرام ہیں، اللہ اکبر۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اذا فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اذا ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے بھی سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
اذا غلقت ابواب النیران، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ بس کمی ہوتی ہے تو ہمارے اپنے مانگنے کی کمی ہوتی ہے، ویسے تو باقی ایام بھی اللہ کے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ صرف سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کی رحمت کی آواز آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ لیکن اس وقت جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہی اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم جیسے تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، میرے محبوب کے غلاموں تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تمہارے سونے کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ فرمایا نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ کے دیگر امور سر انجام دینے کے بعد سو جاتا ہے تو فرشتے بھی نام اعمال والا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ مستدرک للحاکم کی روایت، اور اسی سے پھر امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، فرشتے جب دفتر بند کرتے ہیں تو اللہ کی طرف حکم ہوتا ہے میرے فرشتوں یہ دفتر بند کیوں کر لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک لم یزل، اس نے نماز پڑھی ہم نے ثواب لکھ لیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہم نے نیکی لکھ لی، اس نے صدقات و خیرات کیے ہم نے ثواب لکھ لیا، جو معاملات کرتا رہا ہم ثواب لکھتے رہے، اب یہ تھک گیا ہے، اب اس کی آنکھیں بھی بند ہیں، اس کی زبان بھی بند ہے، اس کے ہاتھ بھی بند ہیں، مالک لم یزل اب یہ سو رہا ہے، اب اس لیے ہم نے رجسٹر کو بند کر دیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں اس کی آنکھیں بند ہیں تو کیا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ بند ہیں، زبان بند ہے تو کیا ہو گیا ہے تو روزے کے ساتھ۔ میرے محبوب کا فرمان ذیشان ہے نوم الصائم عبادت، روزہ دار کا روزہ رکھ کر سو جانا بھی عبادت ہے۔ آپ کو یہ معمول نہ سمجھ لے کہ روزہ رکھ کے ویسے روزہ گزارنے کے لیے سارا دن سو جانا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کوئی بندہ کرکٹ کھیل کے روزہ گزار رہا ہے، کوئی جناب والا کوئی اور گیم کھیل کے روزہ گزار رہا ہے، کچھ تو سو کر روزہ گزارتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد روزے کا وہ تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جب سارا دن بندہ بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا تو اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوگا، غمخواری کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تقوی کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے تحت پھر یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور جس بندے نے روزہ رکھ کے سارا دن سو کے روزہ گزارنا ہے اسے نہ تو بھوک کا پتہ نہ پیاس کا پتہ، آج کل تو ویسے موسم ٹھیک ہے، نہ بھوک کا پتہ نہ پیاس کا پتہ نہ ہی باہر کے معاملات کا پتہ، اس نے کیا روزے کا مقصد حاصل کیا؟ یہ ایک مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے بھوک برداشت کرو، مقصد یہ ہے پیاس برداشت کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے آج اللہ نے ہمیں تو موقع دیا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہونے کے باوجود ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہمیں مہیا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہیا ہی نہیں کیا ہوا؟ یہ ہمدردی کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا۔ غم گساری کا یہ مہینہ ہے اور صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے، غم گساری کا کام لیتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر تقوی کے حصول کے لیے رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے، اللہ اس کے روزوں کو اس انداز میں افضلیت اور افادیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے، اس انداز میں قبول فرماتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ اس انداز میں ہو چکا ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ تقوی کے حصول کے لیے ثواب کی نیت سے اور احتساب کی صورت میں رمضان گزارتا ہے، اللہ اسے بھی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو بھائیو رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، 3 دن کے بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ تو
تو رمضان کے مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کر لیں، روزے کی تیاری کریں اور قیام کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر لیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں، آج ہی جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے بچوں کو بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں، بٹھا کے انہیں رمضان پر موٹیویٹ کریں، رمضان کے فضائل بتائیں، رمضان کی اہمیت بتائیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، انہیں رمضان کی اہمیت بتائیں، فضائل بتائیں، کم از کم 2 3 4 گھنٹوں کا روزہ رکھوا لیں تاکہ انہیں پتہ تو ہو کہ رمضان ہوتا کیا ہے۔ ہم اپنے پرانی شباب والی عمر کو دیکھ لیں، جتنے اب آپ بوڑھے ہیں، اپنے پہلے دور میں چلے جائیں تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ ہمیں وہ کہتے تھے مخبی روزہ ہے، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کچھ انداز میں پھر چڑی روزہ بھی کہتے تھے۔ وہ اس لیے تھا کہ ان کا لنک تھا لوگ ہمارے اکابرین کا اپنے بچوں کو رمضان کے ساتھ جوڑنے کا۔ تو کم از کم پہلا کام تو آج آپ یہ کریں کہ اپنے گھر کے افراد کو بٹھا کر رمضان کے حوالے سے انہیں موٹیویٹ کریں، انہیں رمضان کی اہمیت کا بتائیں اور رمضان کے آداب کا بتائیں۔ خصوصاً رمضان کے آداب آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور شرعام ہوٹل بھی کھلے ہوتے ہیں اور سارا کچھ، روزے داروں کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جو بندہ رمضان کا اکیلا ادب ہی کر لیتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی ثواب اور اجر سے محروم نہیں رہتا۔ وہ مجوسی والا واقعہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہے، روضۃ الریاحین کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور کا۔ اس نے اپنے صرف بیٹے کو ایک تھپڑ مارا تھا کہ تو دروازے کے باہر کھانا کھا رہا ہے، اگرچہ مجوسی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، تو مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور تو دروازے پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں مزید پورا نہیں دہراتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان کے ادب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا تھا۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہے، حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، یہ ریویژن کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا۔ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی حضور آج کوئی الگ ہی انداز ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، آقا کون دعا مانگ رہا ہے اور کس دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دراصل بات یہ ہے، جب میں منبر پہ چڑھا تو پہلے زینے پہ قدم رکھا تو میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل دعا مانگ رہا تھا، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اندازہ کریں دعا کس کی ہے جی؟ جبریل نے دعا کی ہے، اور اس دعا پہ آمین کس نے کہا ہے؟ حضور جان عالم نے، جنہیں اللہ نے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ایک سیریس ہو کر سوچنا پڑے گا۔ دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو دوستان عزیز، یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، عبادات کی صورت میں، ریاضات کی صورت میں، تلاوت قرآن پاک کی صورت میں اور صدقات و خیرات کی صورت میں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ روٹین اب یہ بن چکی ہے، لوگ زکوٰۃ جس طرح عبادت کو ہم ٹال مٹول میں گزار دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی ہم نے ٹال مٹول میں گزار دیا ہوا ہے۔ حضور کی دریائے سخاوت حضور کا موج میں آ جاتا، ویسے بھی حضور موج میں تھے، سخاوت جب بھی کرتے بے بہا کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو اتنی سخاوت، اللہ اکبر۔ آپ صدقات و خیرات کریں اور سب سے بڑھ کر زکوٰۃ جو ہے اس کو پورا ادا کریں۔
عمومی طور پر ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور پھر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا وبال ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری معاشی طور پر ہم بالکل کمزور سے ہو گئے ہیں، گزر بسر بڑا مشکل سا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یربی الصدقات حرم الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور صدقات و خیرات کرتا ہے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو چاہے نفلی صدقات کی صورت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کمی نہیں رہنے دیتا۔ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو پھر وہ صدقہ بندوں کے ہاتھوں سے نکل کر اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں صدقات بھی پلتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے پاس جانور پالتے ہیں، جانوروں کے بچے پالتے ہیں، تو صدقات بھی بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر جب صدقات بڑھ کر قیامت کے دن اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، وہ ایک قابل دیدنی لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے جو اصل تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق ہمیں رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس مرکز کے اندر پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی نماز تراویح کی صورت میں قرآن مجید مکمل سنانے کا اہتمام کیا گیا، اور بڑے اچھے انداز میں تراویح کی صورت میں قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے، اور خلاصہ تراویح بھی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہم جو سوا سپارہ تراویح کی صورت میں سنیں گے وہ نماز تراویح سے پہلے مختصر لمحات میں ہم وہ خلاصہ بھی سماعت کریں گے کہ آج ہم کیا کیا تلاوت سننے جا رہے ہیں۔ تو آپ احباب اپنا ٹائم ضائع مت کریں، یہ ٹائم ایسا ہے، الوقت کالسیف، وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ وقت کو تم کاٹو قبل اس کے کہ تم نہ کاٹو کہ پھر وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ اپنا وقت مینیج کریں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، رمضان کے اندر ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے اور کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ موبائل اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، انٹرنیٹ کو سائڈ پہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ایسے امور کو سامنے رکھیں جو اللہ کی رضا کا سبب بھی ہوں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور غلامی کا سبب بھی ہوں۔ وآخر دعوانا